بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پروگرام گیسٹ ان ٹاؤن میں ہم آپ کی ملاقات دنیا بھر سے آئے ہوئے چند خاص مہمانوں سے کروایا کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی ایک خاص مہمان پاکستان سے تشریف لائے ہیں، اور یہ چہرہ تو نیا نہیں ہے، لیکن کچھ حالات پاکستان میں، سیاسی حالات اس طرح سے بدلے ہیں کہ بہت سی چیزیں آگے پیچھے ہوئی ہیں۔ ان میں سے کراچی کے خاص طور پر جو حالات ہیں، اس نے ایک ایسی کروٹ لی ہے کہ ایک نئی سیاسی پارٹی کو جنم دیا ہے، اور اسی سیاسی پارٹی کے آج سیکریٹری جنرل ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، پاک سرزمین پارٹی کے جناب رضا ہارون صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ اور ان کے ساتھ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، چودھری الطاف شاہد صاحب۔ الطاف شاہد صاحب یہاں پر یو کے میں پاک سرزمین پارٹی کے صدر ہیں، اس کے آرگنائزر ہیں۔ آج ہم ان دونوں سے پاکستان کے اور یو کے سیاسی حالات کے بارے میں خاص طور پر بات کریں گے، پاکستانی عوام کے بارے میں بات کریں گے، اور پاکستان میں جو تبدیلی یہ لوگ لانا چاہ رہے ہیں ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ رضا بھائی، بہت بہت شکریہ پہلے تو آپ کی آمد کا کہ ارلی مارننگ، صبح کے وقت آپ کو یہاں ہم نے زحمت دی ہے۔ چوہے صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جی، آپ تشریف لائے ہیں۔ پہلے تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ آپ کا پاک سرزمین پارٹی بنانے کے بعد یہاں پہ پہلا ایک آرگنائزنگ دورہ ہے، کچھ اس کے بارے میں ذرا بتلائیں۔ شاہ صاحب، ایکچولی یہ پہلا ہمارا دورہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم یہاں 2 پروگرامز کر کے جا چکے ہیں۔ پچھلے سال جب رمضانوں میں یہاں آئے تھے تو چوہی صاحب نے یہاں پروگرام ارینج کیے تھے، اس میں بڑی، اور یہ آرگنائزیشن کے وقت ہم یہاں آئے تھے۔ یہ ہمارا دوسرا دورہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ہمارا تنظیمی سیٹ اپ یہاں جون میں ہم نے اناؤنس کیا تھا، اور جون کے بعد جتنا شاندار پروگرام کل رات کو ہوا ہے، جس طریقے سے مانچسٹر میں رہنے والے برٹش پاکستانیوں نے 350 سے زائد لوگ وہاں کراؤڈ آیا، اور اس میں ساری محنت چودھری الطاف شاہد صاحب کی، ڈاکٹر سرور صاحب کی، اور جو ہمارے مانچسٹر میں ہمارے اور لوگ ہیں، ہمارے تنظیمی عہدیدار ہیں، ان لوگوں کے لیے میں بڑا شکر گزار ہوں مانچسٹر کا کہ انہوں نے ویلکم کیا، ہمیں سنا، اور خاص طور پہ ہمارے پروگرام کی خاص بات یہ تھی کہ بڑا اچھا کراؤڈ تھا، سننے والا کراؤڈ تھا، اہل علم لوگ تھے، انٹلیکچوئلس تھے یہاں کے۔ لارڈ نذیر صاحب موجود تھے، MVP افضل خان صاحب تھے، انہوں نے بھی بڑے اچھے کلمات ادا کیے، مشورے دیے۔ اس کے علاوہ لارڈ میئر، سابق لارڈ میئرز، کاؤنسلر حضرات، مانچسٹر کی جو چیدہ شخصیات ہیں موجود تھیں۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ کامیابی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایک جماعت جس کو بھی قائم ہوئے پورا سال بھی نہیں ہوا، وہ نہ صرف یہ کہ ملک کے کونے کونے میں اپنی آرگنائزیشن جو ہے وہ کرتی چلی جا رہی ہے، بلکہ بیرون ملک، خاص طور پہ برطانیہ کا رول پاکستان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ کتنی اٹیچمنٹ ہے پاکستانیوں کی، برٹش پاکستانیوں کی پاکستان کے ساتھ۔ یہاں ہماری تنظیم کا مضبوط ہونا یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے۔ تو وی آر ریئلی ویری پلیزڈ، ہیپی، اور آل کریڈٹ جو ہے وہ جاتا ہے ہمارے یہاں پہ برطانیہ کے ہمارے عہدیداروں کو کہ جنہوں نے اتنا شاندار اور پروقار پروگرام آرگنائز کیا۔ بہت شکریہ۔ اصل میں پارٹی تو ظاہر ہے نہیں ہے، لیکن چہرے تو لوگوں کو پہچان میں ہیں، لوگ جانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بہرحال فرق تو پڑتا ہے۔ چوہے صاحب، رات کے آپ کے پروگرام میں کچھ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں کے جو سیاسی ورکرز ہیں، MPs ہیں، لارڈز ہیں، وہ بھی وہاں موجود تھے، تو آپ کو یہاں سے کچھ سیاسی سپورٹ اس حوالے سے مل رہی ہے؟ بالکل، دیکھیں جی، کافی انکریجنگ ہے یہ ہمارے لیے کہ لوکل پولیٹیشین جو ہیں وہ بھی ہمارے میسیج کو آگے بھیج رہے ہیں، عوام تک پہنچا رہے ہیں، جیسے لارڈ نذیر ہیں، MP افضل خان ہیں، اس کے علاوہ اور بھی جو لوکل پولیٹکس میں یہاں پہ پاکستانی حصہ لیتے ہیں وہ لوگ بھی شامل تھے۔ تو میرے خیال میں یہ بہت یہ ہمارے لیے ایک خوشی کی بات ہے کہ اس کو لوکل پولیٹیشین جو ہیں وہ بھی ہماری جو ویژن ہے مصطفیٰ کمال بھائی کی، اس کو پسند کر رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچانے کی۔ تو اس میں رضا بھائی محسوس نہیں ہوتا کہ سیاست سے زیادہ میرا خیال ہے پاکستانیت لوگوں میں زیادہ محسوس ہو رہی ہے؟ ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں لازمی جزو ہونا چاہیے ہماری تمام ان سیاسی جماعتوں کا جو قومی سیاسی جماعت اپنے آپ کو کہتی ہیں، کہ ان کے اندر تو معاملہ شروع ہی پاکستانیت سے ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے پاکستان کے نام پہ سیاست کرنی ہے تو پھر یہ جو خصوصاً عصبیت، لسانیت، برادری سسٹم، علاقائی سیاسی جماعتوں کا جو رول ہے، وہ پھر آپ کی نیشنل جو کیا کہنا چاہیے، جو آپ کی قومی شکل ہوتی ہے اس کو ڈیمیج کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں،
ہمارے اپنے تشخص ہوں گے, ہماری اپنی قومیتیں ہوں گی, اور اس کے لیے ہمیں فخر کرنا چاہیے, اس پہ ہمیں پراؤڈ کرنا چاہیے. لیکن جب سیاست کرنی ہے تو پھر پاکستان کی کرنی ہے, پھر سیاست قومیتوں کی نہ کریں. صحیح, ٹھیک ہے, اپریشیبل. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ جذبہ ذرا دیر سے نہیں جاگا؟ میں سمجھتا ہوں جاگ گیا ہے, اچھی بات ہے. اچھا, نہ جاگنا کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. اصل میں جو پاکستان کی تاریخ ہے, جس پاکستان کے ماحول میں آپ بڑے ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ چیز ان بلڈ ہے معاشرے میں. یہ کوئی ایلینیٹڈ نہیں ہے, یہ کوئی امپورٹڈ آئٹم نہیں ہے, یہ پاکستان کے معاشرے میں یہی چیزیں. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ آج بھی اگر اس وقت آپ ہماری پی ایس پی کو تو ایک طرف رکھ دیں, اگر آپ اپنی ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو, ایون 3 بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں, تو وہ بدقسمتی سے اب وفاق کی نمائندگی نہیں کرتی. پی ایم ایل این جو ہے اس پہ لیبل ہے پنجاب کا. پیپلز پارٹی تو بدقسمتی سے وفاق کی پارٹی تھی, وہ اب ڈاؤن سائز ہوتے ہوتے وہ اندرونی سندھ کی پارٹی ہو کے رہ گئی ہے. اسی طرح کے پی کے اندر پی ٹی آئی کے پی کے, تو یہ ڈینجرس انٹرپریٹیشنز ہیں, یہ ڈینجرس سیگریگیشن ہو گئی ہے نا. یہ اچھی چیز نہیں ہے, ایک وفاق کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, ویدانیت کے لیے اچھی چیز نہیں ہے, قومی ویدانیت کے لیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہی چیزوں کو دیکھ کے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ملک میں قومی لیڈر نہیں ہے. اگر قومی لیڈر ہو تو پھر اس کے لیے اس کی سوچ میں, اس کے نظریات میں, اس کے عمل میں وفاق اور پوری پاکستانی قوم کے جو ہے وہ جھلک آنی چاہیے. بدقسمتی ہے ہمارے پاس کوئی قومی لیڈر نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگ پاک سرزمین پارٹی کے مصطفیٰ کمال بھائی اور دیگر انیس قائم خانی اور آپ ہیں, اور بھی بہت سے لوگ ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ویکیوم کو فل کر سکیں گے؟ ہم نے کرنا یہی کام ہے. ہم نے کرنا ہی یہی کام ہے. ہم نے یہی بات کرنی ہے لوگوں کو, ہم نے یہی سچ بات بتانی ہے. ہم نے اپنے درمیان لوگوں کو جمع ہی اس بات پہ کرنا ہے کہ پاکستان, پاکستانیت, وطن پرستی. اسی لیے ہمارا مشن یا ہماری اگلی نظر جو ہے وہ اگلے الیکشن پہ نہیں ہے. صحیح, ٹھیک ہے, اگلا الیکشن بھی ہوگا, اس میں حصہ بھی لیں گے, لیکن ہماری نظریں ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل پر ہیں. صحیح. تو میں نے, میری پارٹی نے, مصطفیٰ کمال صاحب نے, انیس قائم خانی صاحب نے میسج یہی دینا ہے, اور اسی میسج کے نام پر, اسی میسج کے مفہوم پر لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے ہم نے سیاسی پارٹی بنانی ہے. صحیح. اور میں یہی سچ بولتا رہوں گا. میں اس کو جھوٹ کی بنیاد پر اور مکر اور فریب کی بنیاد پر اور آپ سے یا کسی اور سے ووٹ اس لیے نہیں مانگوں گا کہ تم فلاں زبان بولتے ہو. بے شک اس میں ہمیں الیکٹورل کامیابی ہو یا نہ ہو, نظریاتی کامیابی ضرور ہو رہی ہے. میرے ساتھ چودھری الطاف شاہی صاحب بیٹھے ہیں, یہ ہمارے پی ایس پی یو کے پریزیڈنٹ ہیں. صحیح. اور یہ ٹپیکل مہاجر اردو اسپیکنگ کمیونٹی سے نہیں تعلق رکھتے. یہی کوہیژن اور یہی محبت اور ہم آہنگی جو ہے ہم پوری پاکستانی قوم میں لانا چاہتے ہیں. So do you think is it the right time to sneak through to fill in the vacuum? I think it's always the right time. شاہ صاحب, we are already too late. پاکستان, میں نے کل بھی جب آپ پروگرام میں تھے تو میں یہی بات کر رہا تھا, پاکستان cannot sustain like this. پاکستان میں آپ لوگوں کو اور کتنے فرقوں, فقوں, قومیت, برادری, شخصیات, علاقائیت, صوبائیت کے نام پر تقسیم در تقسیم کریں گے. اس سے فائدہ شاید اس وقت کے حکمرانوں کو, کیونکہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے صوبے, اپنے علاقے بانٹ لیں, میری حکومت پنجاب میں بن جائے, میری سندھ میں بن جائے, آپ کو کے پی کے ہو, بلوچستان کو یہ سنبھال لیں. نہیں بھائی, اس طرح پاکستان نہیں چلے گا. لیکن اس کی جڑ تو کرپشن ہے نا, اوریجنلی تو آف کورس, چاہے وہ سیاسی ہے چاہے وہ انتظامی ہے. میں شاہ صاحب ایک بات آپ سے کروں کہ کتنا پیسہ کما لیں گے کرپشن سے, کہاں لے کر جائیں گے. اس دنیا سے آپ کو جانا ہے, ہم سب کو جانا ہے. میرے ساتھ, آپ کے ساتھ یہ دھن, دولت, جائیداد, پراپرٹی تھوڑی جانی ہے. کتنی کرپشن کریں گے, $1 ملین, $2 ملین, $50 ملین, ہزاروں ملین ڈالرز کی کرپشن ہو گئی ہے. کب ان کا یہ نہیں, کرپشن بھی نہیں ہے, یہ اقتدار کی ہوس ہے. صحیح. یہ بادشاہ بننے کی خواہش ہے. یہ وہ خواہشات ہیں کہ میں آقا اور میری پوری غلام. اور اس کی جھلک آپ کو اس طرح نظر آتی ہے کہ ان سیاسی جماعتوں میں, جو ہماری روایتی 2 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, یہاں پر جو چیئرمین ہے یا پریزیڈنٹ ہے, وہ کرسی صرف اس کے خاندان کے لیے اویلیبل ہے. یہ تو خیر چیزیں بہت ساری سامنے پاکستان ہمیشہ سے رہی ہیں, اور آج تو بہت زیادہ ہیں کہ ایک ہی خاندان پارٹی کا سربراہ آ رہا ہوتا ہے, اسی کے بچے آ رہے ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے انٹرا پارٹی الیکشنز بھی بہت کم اگر ہوتے بھی ہیں تو اب دیکھیں نا, بلا مقابلہ صدر, سیکٹری اور یہ وہ بن جاتے ہیں, تو وہ نومینیٹڈ پہلے سے ہوتے ہیں, بلکہ الیکٹڈ ہوتے ہیں, میں تو یہ کہوں گا سلیکٹڈ ہوتے ہیں رادر.
فی الحال آپ کی نظر صرف سندھ پر ہی ہے یا یو وانٹ ٹو گو بیونڈ؟ نہیں جی، کیونکہ اگر آپ نیشنل قومیت کی بات کرتے ہیں، پاکستانیت کی بات کرتے ہیں، تو آپ کو سندھ سے باہر تو نکلنا ہوگا۔ نہیں جی، ہم تو الحمدللہ پورے پاکستان میں ہمارا سیٹ اپ موجود ہے۔ ہم سندھ سے باہر پنجاب کے 26 ڈسٹرکٹ میں ہمارا سیٹ اپ موجود ہے۔ ہم وہاں پہ ہم ٹاؤن لیولز پہ نیچے جا رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 7 ڈویژنز میں ہمارا ڈویژنل سیٹ اپ موجود ہے، صوبائی سیٹ اپ موجود ہے KPK کے اندر۔ اسی طرح بلوچستان میں ہمارا صوبائی سیٹ اپ موجود ہے، چمن، کوئٹہ، خزدار، یہاں پہ ہمارے دفاتر موجود ہیں۔ کوئٹہ میں ہمارا مین پاکستان ہاؤس موجود ہے۔ تو نہیں، ہم تو آلریڈی وی آر بیونڈ سندھ، اور ہم کشمیر میں ہمارا سیٹ اپ موجود ہے، گلگت بلتستان میں سیٹ اپ موجود ہے۔ الحمدللہ ہم ملک سے باہر برطانیہ، مڈل ایسٹ، امریکہ، ملیشیا، آسٹریلیا، یہاں ہمارے سیٹ اپ موجود ہیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیں شاہ صاحب کہ اس پارٹی کو ابھی قائم ہوئے 1 سال نہیں ہوا، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میری کوئی ذاتی کامیابی ہے یا مصطفیٰ کمال صاحب کی ذاتی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ ہم سچ بات کر رہے ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ ہماری طرف اٹریکٹ ہو کر آ رہے ہیں، تاکہ ان کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں، پاکستان میں جس لیڈرشپ کی، قومی لیڈرشپ کی ضرورت تھی، وہ مصطفیٰ کمال کی شکل میں نظر آتی ہے۔ صحیح، یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آج ودن ناٹ ایون اے ایئر، 1 سال بھی نہیں ہوا ہمیں۔ صحیح۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مانچسٹر میں آپ سے بات کر رہے ہیں۔ کل رات آپ نے ہمارا مانچسٹر میں پروگرام دیکھا، تو یہ اس نظریے کی، اس کال کی، اس آواز کی کامیابی کی دلیل۔ صحیح۔ اچھا چوہے صاحب، UK کے لیول پہ خاص طور پہ، اور ظاہر ہے تو یہاں بھی پاکستانی سارے، اور سب کا الحاق کسی نہ کسی حوالے سے۔ اچھا، ہمارے پاکستانیوں کی ایک بڑی ایک نفسیاتی سی روایت ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، لیکن کسی نہ کسی سیاسی پارٹی سے یہاں ان کا الحاق جو ہے نا وہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک ہر بندہ اس میں دلچسپی بھی لیتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ UK سے باہر اس پارٹی کے لیے آپ کوئی الائنس پیدا کر سکیں گے؟ دیکھیں، دوسری پارٹی سے الائنس کرنا ابھی ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ ہم پاک سے زمین کا میسیج جو ہے اس کو عوام تک پہنچائیں۔ جب وہ میسیج ہمارا ہو جائے گا، جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوک در جوک لوگ شامل ہو رہے ہیں، میرے خیال میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو الائنس تو اس وقت ہوتا ہے جب الیکشن کا وقت نزدیک آئے گا۔ اگر کسی پارٹی کے ساتھ الائنس ہوتا ہے، الائنس سے مراد یہی ہے کہ اپنے سمبل کے تحت الیکشن لڑیں اور سیاسی اتحاد ہوتا ہے، وہ ایک بات کی بات ہے۔ رائٹ۔ رضا بھائی، پاکستان کے لیول پہ کوئی الائنس کا چانس کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ؟ شاہ صاحب، الائنس ہوتے ہیں ہمیشہ آپ جب جو ہے نا وہ اپنی آرگنائزیشن پوری کر لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو ہمارا کام یہ ہے کہ جی ہم پورے ملک کے اندر اپنا تنظیمی سیٹ اپ UC لیول تک اس کو آرگنائز کریں، پھر اپنی طاقت کا اندازہ لگائیں اور عوامی حمایت کا اندازہ لگائیں۔ اسی کی بنیاد پر آپ پھر نیکسٹ لیول پہ جا کر یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے کہاں سے کینڈیڈیٹ کھڑا کرنا ہے، کہاں سے آپ نے الائنس کرنا ہے، کدھر آپ کی عوامی حمایت کیا ہے۔ تو ابھی تو ہم اس پروسیس میں ہیں کہ ہم آرگنائزیشن کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بات آپ کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے، اس وقت پاکستان میں کوئی اور سیاسی پارٹی نہیں کر رہی؟ انفارچونیٹلی نہیں کر رہی۔ اور تحریک انصاف، کیونکہ تبدیلی کا نعرہ تو وہ بھی لگاتے ہیں۔ نہیں، میں عمران خان صاحب کی پولیٹکس سے، ان کے نظریے سے میں اس حد تک تو اگری کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا ایک کریڈٹ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے نوجوانوں کو جگایا ہے، اور پاکستان کے نوجوانوں کو ایک امید دی جو ہم نے 2013 کے الیکشن میں دیکھی بھی۔ جو تبدیلی کی وہ بات کرتے تھے، اس تبدیلی کی بات پر، کال پر لبیک بھی کیا، اور لوگوں نے ان کا ساتھ بھی دیا، خصوصاً نوجوانوں نے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، تحریک انصاف کی ناکامی یہ جو کہ بڑا پینفل ہے کہ نوجوانوں کی اس ہوپ کو وہ بلڈ نہیں کر سکے، نوجوانوں کے اس جمع غفیر کو، اس کراؤڈ کو وہ آرگنائز نہیں کر سکے، اور آرگنائزیشن کے معاملے میں عمران خان صاحب کی تحریک انصاف جو ہے وہ بہت ویک رہی۔ سیکنڈ جو ان کا میں سمجھتا ہوں جو ان کا ویکنیس ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو لوگ بھی کہتے ہیں، جو لوگ محسوس کرتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وہ لوگ اسٹالورٹس جنہوں نے کہ تحریک انصاف شروع کی تھی عمران خان کے ساتھ، اور جو 15 سال تک ان کے ساتھ اس کیفیت میں رہے جب ان کے پاس سیٹ بھی نہیں تھی، وہ لوگ اب جو ہے ان کی لیڈرشپ میں نظر نہیں آتے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک پارٹی کے اندر پارٹی کے لیڈر کو سوچنی چاہیے، اور پارٹی کا لیڈر جب اپنے یہ آرگنائزیشنل اسٹالورٹس کو جب مس آؤٹ کرتا ہے تو پھر وہ پارٹی گراس روٹ لیول سے وائپ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ تو تحریک انصاف کے میسیج میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب کی میں نے کامیابی آپ کو بتائی کیا تھی، اور بڑی فینومینل کامیابی ہے، لیکن اس کامیابی کے بعد I think they failed in organizing their party. I think they failed کہ وہ جو ہوپ کریٹ ہوئی تھی نوجوانوں کو، وہ اس ہوپ کا کوئی ان کو رزلٹ دیتا۔ لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تو بڑی روایتی سی بات ہے، اور وہ ہمیشہ سے ہمارے ایک
ایک سیاسی جو نفسیات ہے وہ بن چکی ہے کہ ہم یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ شروع سے ایک صدر ہے، شروع سے ایک نائب صدر ہے، شروع سے ایک جنرل سیکرٹری ہے، وہی چلا آ رہا ہے، اور وہی چہرے جن کی آپ نے نشاندہی کی کہ وہاں پہ یہ روایت نظر نہیں آ رہی ہے کہ لوگ تبدیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو پہلے تھے وہ اب نہیں ہیں. تو آپ کے خیال میں اس کو مثبت نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیں شاہد صاحب، میں لیکن تحریک انصاف کا یہ بیسکلی انٹرنل ایشو ہے اور اس پہ زیادہ کومنٹ میں اس لیے نہیں کروں. میں صرف اتنا بتاؤں گا آپ کو کہ آرگنائزیشن جو ہے نا، میں آپ کو بالکل میرا کام 30 سال کا جو ہے نا وہ گراس روٹ لیول کا ہے. صحیح. آرگنائزیشن گراس روٹ لیول کی میٹر کرتی ہے، ٹاپ لیول کی نہیں کرتی ہے. ٹھیک چلیں، یہ بھی بہت اچھا ہوا. اچھا چوہے صاحب، آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، جی ہم بڑے عرصے سے اس پہ بڑی سٹرگل کر رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے میں خود بھی جا کے ہم نے سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن ہم نے یہ دی تھی، اور وہ سملر تھی عمران خان کے ساتھ کہ اوورسیز کا جو ووٹ کا حق ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے. اور اس وقت آرڈر ہو چکے تھے، لیکن امپلیمنٹیشن ابھی تک آرڈر ہو چکے ہوئے ہیں سپریم کورٹ کے، لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. تو آپ اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکیں گے کہ اوورسیز پاکستانیز کو، کیونکہ بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کی موجود ہے، کیا پاکستان کی پارٹیز خائف تو نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کی سوچ جو ہے وہ مختلف ہے اور یہ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اوورسیز پاکستانی، جیسا کہ آپ کل بھی رات کو بھی بات اس پہ ہوئی تھی کہ ان کا ایک پاکستان کی معیشت میں بہت بڑا کردار ہے، اور ان کو واقعی ووٹ کا حق ملنا چاہیے، ان کو اسمبلیز میں سیٹس ملنے چاہیے. مگر کافی جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں اس کو اس سے پش ڈال رہی ہیں. حالانکہ اس کو ہو جانا چاہیے تھا. لاسٹ حکومت نے یہ کوشش بھی کی تھی مگر واقعی کامیاب نہیں ہو سکے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ ووٹ کا حق ملنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا درد جتنے اوورسیز پاکستانی رکھتے ہیں، میرے خیال میں پاکستان میں بسنے والے بھی نہیں رکھتے، کیونکہ پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں اوورسیز جو ہیں سب سے آگے ہوئے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے رضا بھائی کہ پاکستان کی پارٹی خائف ہیں اس سے کچھ؟ پاکستان کی پارٹیاں تو نہیں، میرے خیال میں اگر خائف نہیں ہے تو پھر یہ معاملہ حل کیوں نہیں ہو جاتا؟ پاکستان کے لیڈران جو ہیں جی وہ بہت خائف ہوں گے ان چیزوں سے. اپنے سے زیادہ قابل تو کسی کو سمجھتے نہیں ہو. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ خاص طور پہ بیرون ملک اور برطانیہ اور امریکہ میں رہتے ہیں، یہ بڑا انلائٹنڈ معاشرہ ہے، ایڈوانس معاشرہ ہے. کل بھی جو بات ہو رہی تھی کہ یہاں جو لوکل کاؤنسل کا سسٹم ہے، یہاں یہ آپ لوگ جو یہاں رہتے ہیں، آپ لوگوں کو تو بہترین طریقہ پتہ ہے کیسے سرو کیا جاتا ہے کامن مین کو. اس بات سے وہ گھبراتے ہیں. انہوں نے عام آدمی کو سرو کرنا ہی نہیں، انہوں نے لوکل کاؤنسل کو بنانا ہی نہیں. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن جیسے یہ اوورسیز ووٹنگ کی آپ نے بات کی، سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، ایسے ہی لوکل کاؤنسل بھی سپریم کورٹ نے آرڈر کی تو انہوں نے کروا دیا. ایسے ہی مردم شماری بھی سپریم کورٹ کہہ رہی ہے تو یہ کروا رہے ہیں. ایسے ہی طیبہ کو انصاف مل رہا ہے تو سپریم کورٹ. تو پھر یہ گورنمنٹ تو یہ اس کا مطلب یہ سب چیزیں چاہتی نہیں ہے. دوسری بات، جہاں تک میری انفارمیشن ہے، اوورسیز ووٹس کے اوپر جو ہے وہ باقاعدہ الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے، سو یہ سسٹم ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میری پارٹی کیا چاہتی ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو نہ صرف ووٹ کا حق دیا جائے بلکہ ان کو نمائندگی کا بھی حق دیا جائے. جب آپ پاکستان کی اکنامی کے سب سے بڑے کنٹریبیوٹر ہیں اور اسٹرانگ کنٹریبیوٹر ہیں اور بڑے اسٹیبل کنٹریبیوٹر ہیں اوورسیز پاکستانیز، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہ اسمبلیوں میں حق نمائندگی نہ دیا جائے. اگر ایسا کوئی قدغن ہے آئین میں تو آئین میں تبدیلی ہونی چاہیے. اوورسیز پاکستانی کو ووٹ سے بڑھ کر میں نمائندگی کا حق دینے کی بات کرتا ہوں. اچھا، اس میں جہاں ہم اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو آپ چونکہ پاکستان زمین پارٹی کی پالیسی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں آپ کر بھی چکے ہیں، تو آپ اس کو کہاں رکھتے ہیں اپنی پالیسی میں؟ نہیں، ہمارا بڑا پرائرٹی کے اوپر ہے اوورسیز پاکستانیز کا، اور جو جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس وقت جو آپ نے جو سہارا دے رکھا ہے فائنینشیل، یہ اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو جائے تو ملک اس وقت بیٹھ جائے گا. پرائرٹی پر ہے اوورسیز پاکستانی. اسی لیے جب ہماری چوہی صاحب سے ہی بات ہوئی تھی اور ہمارے امریکن سیٹ اپ میں جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی، تو ہمارا ان سے بات ہی ہے کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ ایک لوگوں کے ساتھ یہ کیمپین کو بلڈ اپ کریں کہ اس کے اوپر یہ پریشر بھی ڈالا جائے گورنمنٹ کے اوپر کہ اوورسیز پاکستانیز کے رائٹس کو زیادہ جو ہے وہ اس کو محفوظ سیکیور بنایا جائے. اچھا، بات کرتے ہیں کراچی کے حالات کے بارے میں، کچھ ماضی کی اور سیاسی کروٹیں جو پچھلے چند سالوں میں کراچی میں رہی ہیں. آپ کا تعلق ماضی میں ایم کیو ایم سے
رہا ہے، اب الگ ہو گئے ہیں. کچھ وجوہات بتلائیں گے کہ اس کا ڈاؤن فال کیوں ہو رہا ہے اور آپ لوگ کیوں نکلے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی تفصیل سے نہیں، مختصر ہم نے بتایا ہے. دیکھیں ایم کیو ایم کا جو سٹارٹ ہے اور ایم کیو ایم کا جو انیشیل نظریہ اور مشن تھا وہ ٹھیک تھا. اچھا. وہ مڈل کلاس لیڈرشپ کی بات کرتے تھے، غریبوں کی حکمرانی کی بات کرتے تھے، عوام کے حقوق کی بات کرتے تھے، ایک عام آدمی کو اس کے ڈور سٹیپ پر اس کے تمام حقوق اختیارات پہنچانے کی بات کرتے تھے. ایم کیو ایم میں پرابلم آئی ہے ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی اور ایم کیو ایم کی مین لیڈرشپ کی. جب وہ مین لیڈرشپ جو فیصلہ ساز فورم تھا ان کا، جو کہ بہت کم لوگوں کا تھا، جب وہ اپنی مین مشن سے ہٹی ہے اور جب وہ دوسرے ممالک کے ہاتھوں میں کھیلی ہے اور جب اس کی گھن گرج کے ساتھ انفارمیشن ایویڈنس کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے تو وہ آپ یہ اس وقت آپ کی بات سے میں یہ تصدیق سمجھوں کہ وہ دوسرے ممالک کے ہاتھوں میں کھیلی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں صرف الزامات نہیں ہیں، بہت ہی کم ڈاؤٹ رہ گیا ہے. جتنے ایویڈنس ہمارے سامنے ہیں، جتنے کریڈیبل ایویڈنس سامنے ہیں، آپ کے اپنے ملک کے اندر یہاں جہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں کا بی بی سی کے ادارے کی رپورٹس ہیں، ڈاکیومنٹری رپورٹ ہے، بڑا کلیم ہے ان کا، اور پھر انہوں نے ایویڈنس دکھایا. پھر جس طریقے سے کچھ پیپر لیک ہوئے تھے جس میں کلیئرلی لکھا ہوا تھا، کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے نہیں. اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ اس پارٹی کو چھوڑ دینا چاہیے. اور 2012 میں ہمارا یہ فیصلہ ہوا، 2013 میں پھر ہم نے تو بطور پاکستانی یہ آپ کا فرض نہیں بنتا تھا کہ ایسے لوگوں کو بے نقاب بھی کیا جائے، نہ صرف علیحدہ ہوا جائے؟ ہم نے اگر ایک سال میں کوئی اور بات کری ہے شروع کی، ہم پہ تو الزام یہ ہے کہ آپ ہر وقت انہی کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں، کوئی دوسری بات نہیں کرتے. آج کے پروگرام میں میں نے کوشش کی تھی کہ میں بھی ہم پہ زیادہ بات نہیں، ہم نے تو سارا دیکھیں نا، جتنا کچھ ہم کہہ سکتے تھے اور کراچی شہر میں بیٹھ کر کہہ سکتے تھے، چیلنج کر کے کہہ سکتے تھے، وہ ہم نے اپنا رول پلے کیا. ریسٹ واز اپ ٹو دا جوڈیشری آف پاکستان اور یہاں کے جو لوگ، یہاں کا جو بھی لیگل سسٹم ہے اس کے اوپر تھی. اب اس کے آگے آپ یہاں کے لیگل سسٹم کے آگے تو آپ نہیں کچھ کر سکتے. اب ان کی اپنی مرضی تھی، انہوں نے جو بھی کیس کو جیسا منطقی انجام تک پہنچایا نہیں پہنچایا، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ انفارمیشن. لیکن پاکستان میں جتنی ایفرٹ ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے میں کی، گورنمنٹ کو ایجوکیٹ کرنے میں کی، اویئرنیس کریٹ کرنے میں کی، میں سمجھتا ہوں کسی اور نے اتنی بہادری کے ساتھ جس طرح مصطفیٰ کمال انیس قیام خانی نے کی، کسی اور نے کی. چلیں مزید بات کریں گے انشاءاللہ. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں گیسٹ ان ٹاؤن. گیسٹ ان ٹاؤن میں آج ہمارے ساتھ پاک سرزمین پارٹی کے جنرل سیکریٹری رضا ہارون صاحب اور یو کے صدر چودھری الطاف شاہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک پر جانے سے پہلے پاکستان کے حالات کے بارے میں اور اب کراچی کے حالات کے بارے میں ہم رضا صاحب سے بات کریں گے. رضا صاحب، گزشتہ 30-35 برسوں میں آپ لوگوں سے مراد ایم کیو ایم کی صورت میں، کراچی والوں کی صورت میں، اس بات سے قطع نظر کہ لسانی حالات کیا تھے، اقتدار میں رہے ہیں. بہرحال کیا وجہ ہے کہ پھر بھی کراچی بجائے اوپر جانے کے نیچے ہی آیا ہے؟ کراچی کے جو اقتدار میں رہنے کی بات آپ نے کی بالکل ٹھیک کی ہے، اور یہی ہمارا بھی جو وجہ اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہیں اور آپ کے پاس سارے پاورز ہیں تو اس وقت آپ بجائے اس کے کہ آپ عوام کے حقوق اور ان کی سہولیات کے لیے فائٹ کریں اور لڑیں حکومت کے ساتھ اور ان سے پرامن طریقے سے جو اختیارات لینے ہیں وہ عوام تک پہنچائیں، ہمارے لیڈران جو تھے اس وقت وہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر انہوں نے کمپرومائزز کیے، اور وہ کمپرومائزز جب نیچے آئے تو نیچے کی پرفارمنس خراب ہوئی. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا
کہ ہمارے جو نمائندگان تھے، خاص طور پہ بلدیاتی نمائندگان، مصطفیٰ کمال صاحب کا جو دور ہے پاکستان کی ہسٹری میں اور دنیا بھر سے ان کو جتنی اپریسیشن ملی ہے، اس 5 سالہ دور میں اپنی جو ان کی کوششیں ہیں، وہ جس طرح کراچی کی انہوں نے خدمت کی ہے. ہم کچھ وزراء جو تھے ان کے کام ایسے ہیں جو کہ لوگ ابھی تک یاد رکھتے ہیں کہ نہیں انہوں نے پرفارم کیا، لیکن ہماری لیڈرشپ کمپرومائز ہوئی تھی. اور جب وہ لیڈرشپ کمپرومائز تھی تو وہ عوام کے حقوق کے بات کرتے وقت ان کے اپنے جو مسائل تھے وہ پہلے سامنے آ جاتے تھے. ذاتی مفادات پہ زیادہ فیصلے ہوئے ہیں، اجتماعی مفادات کو پیچھے ڈالا گیا. یہ یقیناً کراچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ان کے تعلیمی اسٹرکچر کے اندر کوئی خاص خاطر خواہ تبدیلی نہیں آ پائی. گورنر بیٹھے ہوئے تھے 13.5 سال آپ گورنر ہیں. گورنر جن کے پاس سارے تعلیمی انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں، یونیورسٹیز کے ان کے چانسلر ہوتے ہیں، وہ سارے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. انٹر بورڈ میٹرک بورڈ کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں. وہ بیٹھے ہوئے تھے 14 سال تک جن کے پاس زیر نظام یہ سارا کچھ تھا. وہ کوئی بہترین رہ سکتے بلکہ سسٹم خراب ہوا. تو یہ ساری چیزیں یقیناً ہیں. اور انہیں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہماری MKM چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ جہاں بنیادی وجہ لیڈرشپ سے ان کے غیر قانونی اور غیر ملکی معاملات کے ساتھ وہ تھا اختلاف، وہاں یہ بھی اختلاف تھا کہ بھئی سروس نہیں دیا اپنے لوگوں کو. انہی چیزوں کو سامنے رکھے ہوئے تو ہم نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے. ہم انہی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تو ایک نیا میسج لے کے لوگوں کے سامنے آئے کہ بھئی ہم وہ لوگ ہیں جو سابقہ پارٹی میں جو ڈیلیوری کرنے والے لوگ. تو ابھی ایک طرف آپ نے یہ بات کی تھی کہ جی مڈل کلاس لوگوں کی بات کرتے تھے اور ڈور ٹو ڈور سروسز مہیا کی، تو اب وہ کون سی سروسز تھی جو مہیا کی اور یہ کون سی سروسز ہیں جو نہیں مہیا کی؟ نہیں، میں وہی سروسز بتا رہا تھا. مصطفیٰ کمال صاحب کا جو دور ہے، بلدیاتی دور ہے، اس دور کے اندر آپ دیکھیں کراچی کی ترقی. کراچی جو ہے وہ دنیا کے 6 تیزی سے گروتھ کرنے والی سٹیز میں آ گیا تھا. وہ دور ختم ہوا ہے اور اس دور کے بعد آپ دیکھیں کتنی تیزی سے کراچی ڈاؤن نیچے ہے. کیونکہ کراچی کے بلدیاتی معاملات ایک عام آدمی کے حقوق کے لیے جس پارٹی کو آواز اٹھانی چاہیے تھی، وہ لیڈرشپ کمپرومائز ہوئی تھی. تو وہ کسی بھی ایسے مسئلے پر آواز ہی نہیں اٹھا رہی تھی. آپ دیکھیں نا کہ احتجاج ہو رہا ہے ایک صاحب کے شناختی کارڈ کے نہ ملنے پر، احتساب ہو رہا ہے جی لندن میں میری رائیگاہ پر ریڈ ہو گیا تو وہاں احتجاج ہو رہا ہے. لیکن کبھی احتجاج آپ نے پانی کے نہ ملنے پہ نہیں دیکھا ہوگا، کبھی احتجاج آپ نے صفائی پہ نہیں دیکھا ہوگا. تو یہ کمپرومائز لیڈرشپ تھی. یہ حقوق کی بات کر ہی نہیں سکتی. شویب صاحب، یہاں پہ برطانیہ میں بھی ہم نے بہت ساری تبدیلیاں لوگوں کی سوچ میں خاص طور پہ دیکھی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران فاروق کا جو قتل تھا اس سے کچھ امپیکٹ ہوا ہے یہاں پہ اور پاکستان میں؟ دیکھیں، عمران فاروق کا جو قتل ہے وہ تو کنٹروورشل ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ انویسٹیگیشن UK میں تو ابھی چل رہی ہے. ایون دو پاکستان میں اس کے کچھ جو ایسے ہیں ایکیوزڈ ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں، مگر اس کے باوجود ابھی یہاں پہ انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی. تو میرا خیال ہے ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، زیادہ اس پہ بات نہیں کر رہے کہ کوئی ابھی یہ چل رہا ہے، یہ معاملات عدالتوں میں ہیں، یہاں پہ بھی پولیس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو وہاں کچھ امپیکٹ محسوس ہوتا ہے پاکستان میں؟ دیکھیں گا جو خاص طور پر عمران فاروق بھائی کا مرڈر ہے، اس کے بعد جو اس انویسٹیگیشن کے دوران ہونے والے دیگر انکشافات، ان سب کو لے کر پاکستان کے اندر تو لوگوں کا بڑا ذہن کلیئر ہے. اور پاکستان میں اگر آپ کسی سے بات کریں تو وہ جتنی بھی انکشافات ہیں، جو بھی انویسٹیگیشن انٹروگیشن کی وہاں رپورٹس آتی ہیں، میڈیا رپورٹس ہی آتی ہیں، اس کو دیکھ کے تو وہاں لوگوں نے خاکہ بنا لیا. پھر وہاں کچھ لوگ اریسٹ بھی ہوئے ہیں، ان اریسٹڈ لوگوں کے بیانات سامنے آ گئے ہیں، وہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں. پھر یہاں سے کچھ لوگ گئے تھے جو میڈیا سے ہی میں پتا انویسٹیگیشن کے لیے جو وہاں گئے تھے وہ مل کر آئے ہیں. اس کے بعد ایک رپورٹ سامنے آئی BBC کی، اگین ایک ڈاکیومنٹری ہے جس میں پوری طرح ایکسپلین کرتے ہیں. تو لوگوں کا ذہن تو میڈیا بناتا ہے. عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے یہ تو ابھی تک کسی کو باہر نہیں پتا انویسٹیگیشن کیا ہے، لیکن جو میڈیا کے ذریعے رپورٹس آ رہی ہیں جو کہ کریڈیبل ہیں، کریڈیبل رپورٹس ہیں، اس نے تو لوگوں کے ذہن میں خاکہ بنا دیا. پھر اس کا جو آف شوٹس تھیں مرڈر انکوائری کی، آف شوٹس میں منی لانڈرنگ کی انکوائری آئی. منی لانڈرنگ کی انکوائری کے دوران جو ہے وہ یہ انڈین کنیکشن کی باتیں سامنے آئیں. تو وہ جو اس کی آف شوٹس ہیں اور اس سے جو انفارمیشن لوگوں کے ذہن میں بنتی چلی گئی، تو لوگوں کے ذہن میں تو خاکہ بن گیا اور لوگ اب جو ہے وہ ان کو اسی وجہ سے ریجیکٹ بھی کرتے ہیں. صحیح. اچھا، پاکستان کے الیکشن سسٹم کی آپ نے بات کی تھی کہ سر دست جو موجودہ الیکشن سسٹم ہے جہاں پہ ووٹ آپ کو نہیں جتواتے بلکہ گنتی جتواتی ہے آپ کو، اور وہ کمال جو ہے گنتی کا ہونا چاہیے، گنتی کا کمال ہے. اور وہ گنتی کرنے والے جو ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، یہ ایک الگ سی بات ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو، موجودہ سسٹم میں آپ سروائیو کر جائیں گے؟
آپ چاہے جیسا مرضی کینڈیڈیٹ لے آئیں لیکن اگر گنتی گننے والا آپ کا نہیں ہے کچھ نہیں کر سکتا تو آپ اس کے لیے آپ پھر کیا کریں گے؟ نہیں میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا نا کہ میری نظر اگلے الیکشن پہ ہے ہی نہیں. میں الیکٹورل پالیٹکس ضرور کروں گا کیونکہ وہ سیاست کا حصہ ہے, لیکن میں صرف الیکٹورل پالیٹکس نہیں کروں گا. میرا کام یہ ہے کہ پاکستان میں ایک نئی بات کرنی, میں نے آواز لگانی ہے. مصطفیٰ کمال میرے لیڈر ہیں, انہوں نے آواز لگائی ہے. انیس قائم خانی صاحب میرے لیڈر ہیں, انہوں نے ایک آواز لگائی ہے. وہ سچ بات کریں گے, اس سچ بات کو ہم نے کہتے رہنا ہے. یہ آواز لگانا ہمارا فرض ہے. اس پہ لبیک کہنا, اس کا ساتھ دینا عوام کی ڈیوٹی ہے. عوام کو سمجھتی ہے, عوام سمجھتی ہے کہ ہم سے ہمارے پاس ہے. اب ہم اگر الیکشن میں کامیاب نہیں ہو پاتے تو ہماری منزل وہاں ختم نہیں ہو جائے گی. ہم سسٹم کے خلاف اور اپنے جو ہم سمجھتے ہیں صحیح سسٹم, اس کے لیے آواز لگاتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے ضروری تو یہ ہے نا جی کہ لیجسلیشن ہو. لیجسلیشن کے لیے ضروری ہے کہ اسمبلی میں بھی جائیں, کیونکہ اسمبلی کا ہی کام ہے لیجسلیشن, اور پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے امپلیمنٹیشن کا. تو اس کے لیے بھی تو پھر کوئی نہ کوئی لایا عمل تھوڑا بہت ہونا چاہیے. شاہ صاحب الیکشن کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. پاکستان کو بچانا ہے کہ نہیں بچانا ہے؟ صحیح. ایسے ہی چلتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہوتا رہے گا. ایسے ہی حقوق ہمارے مارے جاتے رہیں گے. ایسے ہی لوگ جو ہماری نمائندگی کرنے کے لیے, تو کون سا چینج آنا ہے؟ ہم نے پہلے پاکستان کا سوچنا ہے, اپنے ملک کا سوچنا ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے 70 سال بعد. جو ہمارے ساتھ ملک آزاد ہوئے تھے وہ ہمارے ملک میں سی پیک لگا رہے ہیں. صحیح بات ہے. ہم ان سے لون لے کر اپنے ملک میں سی پیک لگا رہے ہیں, اور اس پہ ہم فخر سے اپنا سینہ جو ہے ٹھوک کر ہمارے حکمران بولتے ہیں کہ ہم نے بڑا توپ چلا دی. 70 سال بعد جو ملک آپ سے ایک روز بعد آزاد ہوا تھا وہ کہاں کھڑا ہے؟ صحیح. آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کے ملک میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کے ملک میں سیوریج کا نظام نہیں ہے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں کہ آپ کے ملک میں اسکول نہیں ہے تعلیم دے؟ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کے ملک میں بچے مر رہے ہیں؟ آپ کہاں کھڑے ہیں آپ کے ملک میں بچوں کو جو ہے وہ بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں پینے کا صاف پانی اور غذا نہ ملنے کی وجہ سے؟ تو اگر یہ چیزیں درست نہیں کرنی اور انہی لوگوں کے ہاتھ میں اپنے اقتدار دینا ہے بائی ہک اور بائی کرک, تو سر پھر میرے اور آپ کی پارٹی کا ایشو نہیں رہ جائے گا. صحیح. پھر ملک کا ایشو ہے. پھر یہ ملک سروائیو نہیں کر سکے گا. لوگ فرسٹریٹڈ ہیں, تو ان کو اگر چینج دینے کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ یہ سوچیں نا کہ ملک کے لیے کون کرے گا. تو آپ اپنی جو بات آپ کر رہے ہیں حب الوطنی کے تحت, اور آپ کی پارٹی کا جو مین منشور یہی نظر آتا ہے کہ آپ صرف پاکستان کی بات کرنا چاہ رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ اپنا پروگرام جو ہے اس کو ایک نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ اس کو کب اس کو؟ ہمارا مینیفیسٹو پورا پروگرام ریڈی ہے, اور انشاءاللہ یہ جو کراچی میں ہمارا بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے 29 جنوری جمعے کے روز تبت سینٹر میں کراچی میں, اس جلسے سے پہلے ہمارا منشور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. ایک بات جو آپ کی پہلی والی تھی, دیکھیں اگر میرا یا مصطفیٰ کمال صاحب کا یا انیس قائم خانی صاحب کا اگر ہمارا مشن اور مقصد زندگی کا یہی ہوتا کہ ہم نے ایم این اے, ایم پی اے, سینیٹر, میئر بن جانا ہے, تو ہم ایم کی ہم چھوڑی کیوں؟ ہم سارے لوگ یہ کام کر چکے. ہم سارے لوگ اگر صرف ایم این اے اور ایم پی اے بننا چاہتے تو ہم اپنی پارٹیوں میں کیا برے تھے؟ چلے وہ, لیکن میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ نہیں ہے ہماری, کہ یہ سوچ نہیں ہے, اور یہ بڑی چھوٹی سوچ ہو جائے گی. بڑی سیاسی پارٹی کی, بڑی پاکستان کی بات کرتے ہوئے صرف یہ چھوٹی سی بات کریں گے تو چھوٹی سوچ ہو جائے گی. تو اس بات کو سمجھنا پاکستان کے عوام کو ضروری ہے کہ بے شک, میں یہ بات میں نے کل رات بھی کہی تھی کہ بے شک آپ پی ایس پی کو ووٹ نہ دیں, لیکن خدا کے واسطے اگلے الیکشن میں اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ووٹ دینے سے پہلے اس آدمی کے بارے میں معلومات کریں اس کو ووٹ دینے جا رہے ہیں, اور کسی شریف آدمی کو, اچھے دیانتدار آدمی کو, قابل آدمی کو, جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ کی خدمت کر سکتا ہے, وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, اس کو ووٹ دینے کم از کم اتنا کر لیں. صحیح. اچھا چوہدری صاحب, آپ پاکستان میں جب یہ تبدیلیوں کی بات ہم کر رہے ہیں تو اگلے الیکشن میں خاص طور پہ یا اس کے بعد جب آپ کی پارٹی تیار ہوگی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اگرچہ ووٹ کا حق نہ بھی ملا تب بھی, تو آپ پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو سلیکشن آپ کی پارٹی کی کینڈیڈیٹس کی ہوگی اس میں آپ کی انپٹ اس میں خاصی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی ہماری پارٹی میں اس سلسلے میں پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ جب بھی کوئی نیشنل ایشو ہوتا ہے وہ اوورسیز پاکستانی سے ہم لوگ ہیں اوورسیز میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں, ان سے انپٹ لیتے ہیں. ہماری پارٹی بھی لے رہی ہے اس معاملے میں انپٹ, کوئی بھی ایسا انٹرنیشنل ایشو ہوتا ہے. تو آپ رضا صاحب یہ کریں گے کہ اگر یہاں کے اوورسیز آپ کے جو منتظمین ہیں وہ اگر کہتے ہیں کہ جی وہ کینڈیڈیٹ آپ کا وہاں پہ کچھ صحیح نہیں لگ رہا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کریں گے؟ آف کورس, ظاہر ہے جب یہ ہمیں کوئی رائے دیں گے تو وجہ بتائیں گے نا. جی ہاں بالکل. کہ جی فلاں شخص جو ہے اس کے متعلق یہ رائے ہے,
تو بالکل سنا جائے گا، اور ان کو بھی سنا جائے گا اور عوام کی رائے بھی لی جائے گی. اگر عوام بھی آ کے ہمیں یہ کہتی ہے کہ فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس کی ریپوٹیشن فلاں، تو بالکل جی، کیوں، یہ کوئی ریجٹ پارٹی تو ہے نہیں کہ جی جو ہم نے کہہ دیا ویسا ہی ہوگا. تو نہیں، بالکل ہر ایک کی رائے کی اہمیت ہے، اور اوورسیز کے لوگوں کی زیادہ اہمیت ہے. بالکل صحیح بات کی آپ میں نے نے ایک بات کہ نوٹ کیا ہے، اور آپ بھی اس بات دکھاؤں گے، کہ جتنی پاکستانیت پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں میں ہوتی ہے، اتنی قدر اور اتنی محبت پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو شاید نہیں ہوتی. اصل میں یہ ایک سوشل سیٹ اپ کا بھی ایک اس میں بڑا عنصر ہوتا ہے کہ یہاں کی سوسائٹی بالکل مختلف ہے، سوچنے کا انداز مختلف ہے. پاکستان میں ہمیں یہاں بیٹھ کر بہت نظر آتا ہے یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور جب وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے ہوتی نہیں ہیں، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، یہاں تو کچھ بھی غلط ہم یہاں نہیں. پہ بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں، ایوری ڈے دیکھتے ہیں، اور بالکل بڑے پریشان ہوتے ہیں. پاکستان میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا کچھ نہیں، ایوری تھنگ نارمل چل رہی ہے، آپ لوگ پتہ نہیں کیوں پریشان ہو رہے ہیں. بالکل ایسا ہی بعض بات یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ پریشان کیوں ہیں جی، یہاں تو کچھ بھی. یہاں 2-3 دفعہ لوگوں نے باریاں لے لی حکومت کرنے کی، نعرے نہیں بدلے ان کے آج تک. صحیح بات ہے. وہ جس نے بنیادی حقوق دلوانے تھے، وہ 3 دفعہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بنیادی حقوق نہیں دلوا سکا آپ کو. جس نے آپ کو روٹی کپڑا مکان دلوانا تھا 50 سال پہلے، 50 سال بعد حکومت کرنے کے باوجود آپ کو روٹی کپڑا مکان نہیں دلوا سکا. جس نے تبدیلی لانی تھی وہ خود تبدیل ہو گیا. تو آپ اس پہ نہیں، ہمارا تو یقین ہی اس چیز پر ہے. میں تو آپ کو ایک سمپل سا ایک قصہ چھوٹا سناتا ہوں، 1.5 منٹ کا ہے، کہ ایک گاؤں میں کنویں کے اندر کتا گر گیا، اور وہ کتا گر کے مر گیا. چاہے پانی میں بدبو ہو گئی، لوگ بیچارے بڑی دوائیاں ڈالی انہوں نے، وہ پانی صاف ہی نہ ہو. تو وہ گئے، ایک بزرگ تھے، ان کے پاس گئے، بڑے ان کے پاس جا کے بولا بھائی یہ مسئلہ ہو گیا حضرت. انہوں نے بولا بھائی جاؤ کنویں سے 50 ڈول پانی نکالو اور پھینک دو. تو وہ گئے، انہوں نے 50 ڈول پانی نکالا اور پھینک دیا. اس کے بعد پانی پیا، پانی میں پھر بدبو. تو بیچارے پھر بھاگتے ہوئے گئے اس بزرگ کے پاس، بولا بھائی حضرت وہ آپ نے کہا تھا 50 ڈول نکال کے پھینک دو پانی صاف ہو جائے گا، پانی تو صاف نہیں ہوا. انہوں نے کہا اچھا کرو آپ کے 100 ڈول نکال کے پھینک دو. تو وہ گئے، انہوں نے 100 ڈول نکالے، 100 ڈول نکال کے پھینک دیے. پھر پانی پیا، پھر پانی میں بدبو. پھر وہ گئے حضرت کے پاس، حضرت یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ تو 50 بھی نکال دیے، 100 بھی نکال دیے، پانی جو ہے اس میں بدبو ہے، صاف نہیں ہو رہا. تو انہوں نے بولا بیٹا جاؤ جا کے 200 ڈول نکال کے پھینکو. وہ 200 نکال کے انہوں نے پھینک دیے، پانی صاف نہ ہو. وہ واپس گئے حضرت کے پاس. حضرت نے بولا او کم بختوں، وہ پانی نکال کے پھینکے جا رہا ہے، وہ کتا بھی نکال کے پھینکا کہ نہیں پھینکا؟ جس کی وجہ سے پانی کا دل ہے. ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ہم کنویں سے پانی نکال کے تو پھینکے جا رہے ہیں. وہ جو اصل چیز کو نکال کے پھینکنا ہے ابھی تک ہم نے، جس کی وجہ سے ساری برائیاں ہیں، بربادیاں ہیں، بدبو ہو رہی ہے، اس کو تو آپ نکال کے پھینک نہیں رہے. جو کچھ بھی آپ نے ابھی فرمایا ہے، ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں، وہ یقیناً وہ آپ کی ایک رائے ہے، اور اس رائے سے کسی کا بھی متفق ہونا نہ ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور چوہے صاحب، لائے عمل کچھ تیار ہو رہا ہے پھر آپ یہاں پہ اس کو مزید؟ بالکل، ہم یہاں تنظیم سازی کر رہے ہیں. میرے حال میں کافی حد تک ہم نے UK میں کر لی ہے. کچھ شہر ہیں ابھی وہاں پہ بھی ہو رہی ہے. رات کو بھی کچھ نئی اپوائنٹمنٹس ہم نے کی ہیں یہاں پہ. اس کے علاوہ ابھی کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو بلکہ یورپ تک ایکسپینڈ کریں. تو وہاں بھی کافی میں نے 1-2 ابھی ٹور کیے ہیں یورپ کے، تو وہاں بھی تنظیم سازی ہو رہی ہے. تو رسپانس کیسا آپ کو؟ بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. اس کا تو ایک پہلی مثال آپ کے سامنے رات کو ہی ہے. تو اس سے پہلے بھی جب ہم نے 3 مہینے 4 مہینے ایک پروگرام کیا تھا، بہت اچھا تھا، بہت اچھا رسپانس ہے، اور دن بدن اس رسپانس جو ہے وہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو پاکستان کی تقریباً ہر سیاسی پارٹی اوورسیز میں کافی دلچسپی تو لیتی ہے، لیکن اوورسیز کے مسائل کے حل کے لیے جو ہے وہ کسی نے کبھی کچھ نہیں کیا. ہم لوگ کوشش تو کرتے ہیں، مگر مسئلہ یہ جو پارٹیاں برسر اقتدار ہوتی ہیں وہ نہیں چاہتی کہ ان کو بھی کوئی رول دیا جائے. جیسے پہلے کہا آپ نے کہ ان کے اپنے تحفظات ہیں کہ شاید یہ لوگ آگے آ جائیں گے، مگر یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ وہ اپنی حکومت کے دوران وہ جتنی بھی پاورز ہیں وہ فیملی کے اندر ہی رکھنا چاہتے ہیں. تو اس لیے اس طرح کے مسائل ہیں. تو اب کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، جیسے ابھی بولا کہ ہم تو اپنے منشور میں بھی اس بات کو ڈالیں گے کہ اوورسیز کو نمائندگی بھی ملے اور اوورسیز کو ووٹ کا حق بھی ملے. اور جو بھی اوورسیز کے مسائل ہیں، اب کیا مل رہا ہے اوورسیز، جب پاکستان جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، جتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی سکیور نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں کافی کام کرنا ہے ابھی. صحیح. رضا بھائی، یہاں سے اب کہاں جانا ہے؟ یہاں سے لنڈن جائیں گے. لنڈن میں کچھ ہماری ملاقاتیں ہیں، چوہے صاحب کو ہی بلائیں گے، وہاں کچھ لوگوں سے ملوانا ہے. لنڈن میں ہماری آرگنائزیشن جو ہے اس میں کچھ نئی شمولیت ہیں، لوگ شامل ہو رہے ہیں اس کے اندر، سسٹم کو سیٹ اپ کر رہے ہیں.
اس کے بعد پاکستان روانگی ہے جلسے کی تیاری کے لیے. تو پاک سرزمین پارٹی جو ہے اس میں وہ آج کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں آج کے بعد پاک سرزمین پارٹی کو آپ کس طرح سے آگے جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ میں بہت شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, ہماری پوری لیڈرشپ شکر ادا کرتی ہے اللہ تعالیٰ کا کہ 3 مارچ کو جو آواز لگائی تھی, ہمیں نہیں امید تھی کہ ہم 1 سال سے پہلے پاکستان بھر میں اپنا سیٹ اپ کر لیں گے, پاکستان سے باہر اپنا سیٹ اپ کر لیں گے. اتنی کامیابی ہوگی, ہم مانچسٹر میں بات کر رہے ہوں گے لوگوں سے, یہ بڑی کامیابی کی دلیل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اس کا شکر ہے. تو میں تو اپنی پارٹی کو اسی طریقے سے آگے جاتے دیکھ رہا ہوں. میں خوش ہوں, ہم سب بڑے مطمئن ہیں کہ جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا 1 سال, جہاں ہم سوچتے تھے اگر 1 سال, اس سے ہم کہیں آگے ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ پارٹی جو ہے کراچی کا جلسہ 29 جنوری کا جمعہ کا تبت سینٹر کراچی پہ ہونے والا جلسہ ایک بہت اہم سنگ میل ثابت ہوگا ہماری سیاسی قوت کو بڑھانے میں, عوامی حمایت کو بڑھانے میں, لوگوں کے حقوق کی اویئرنیس اور اس کی آواز اٹھانے میں, اور حکمران طبقے کو ذرا سا جھنجھوڑ کر ہلانے میں کہ جی آپ نے اب عوام کے حقوق دینے. ٹھیک, تو مینیفیسٹو کب تک آپ انشاءاللہ 29 جنوری سے پہلے آپ کو 29 جنوری کو یا اس سے پہلے آپ کو مینیفیسٹو پبلک ہو جائے لانچ کر دیں گے. جی واہ, اس کا مطلب اس پہ کام تقریباً ہو ہی چکا, ختم ہو گیا. ہاں ریڈی ہے ہمارا. واہ, یہ تو چلیں. چوہے صاحب, یہاں سے پاکستان میں آپ کی تنظیم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ کام تو کر رہی ہے, لیکن کیا چاہیں گے آپ کے اپنی ہی پارٹی سے یا پاکستان کے سیاسی سسٹم سے, سیٹ اپ سے آپ کے کیا مطالبات ہو سکتے ہیں اوورسیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ یہ مطالبات تو بھی یہی ہے, جو بھی وقت کے ساتھ ہوں گے, ہمارے حقوق ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کے لیے پاکستان میں کام ہوں, ان کے لیے سہولیات ہوں, ونڈو شاپ کے ایسی 1 ونڈو مسائل کا جو حل ہو, اس طرح کی جو بھی تجاویز ہیں ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ. تو میرا خیال میں لیڈرشپ اس کو دیکھے گی, اور جو بھی مناسب اقدامات ہوں گے وہ اٹھائیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ کی پاکستان کی موجودہ انٹرنل ایکسٹرنل جو پالیسیز ہیں, اس میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ تبدیل ہونی چاہیے؟ دنیا کا بیلنس جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے اور نئے الائنسز بن رہے ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ٹرکی, چائنا اور رشیا کا الائنس ہو رہا ہے, ان میں تعلقات زیادہ بہتر ہو رہے ہیں. اسی طرح یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ اسلامی فوج کی بات ہو رہی ہے. تو دنیا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے. پاکستان اس میں کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان اس میں جہاں بھی کھڑا ہے, پاکستان باوقار طریقے سے نہیں کھڑا ہو. اور باوقار طریقے سے آپ کب کھڑے ہوتے ہیں ملک کے اندر؟ جب ملک کے اندر اسٹیبلٹی ہو, معیشت آپ کی اسٹیبل ہو, لوگ مطمئن ہو, لوگوں کو انصاف مل رہا ہو, عزت احترام مل رہی ہو, تو وہ پھر قوم کا ایک سی پیک سے فرق پڑے گا. سی پیک سے فرق پڑے گا, بالکل پڑے گا جی. ایک بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک, لیکن سی پیک کا ایک ایشو جو جس پہ سب لوگ بہت زیادہ بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, گوادر پورٹ بھی بن رہا ہے, ٹریڈ روٹ بھی بن رہا ہے, پاور پلانٹس بھی لگ رہے ہیں, پاور جنریشن کی اسکیمز بھی ہیں, لیکن اس کی ٹرانسپیرنسی اور اس کے حوالے سے جو انفارمیشن ایک عام آدمی کے پاس ایٹ ہینڈ اویلیبل ہونی چاہیے, وہ چیزیں لوگوں کے پاس نہیں ہیں. تو لوگوں کے شکوک و شبہات سی پیک میں اس حوالے سے بہت زیادہ ہیں کہ جی یہ ایکچوئل پروجیکٹ ہے کیا, صحیح, اور اس سے کیا ہونے والا ہے, اور پاکستان کا اس میں کیا رول ہے, یہ لون ہے یا یہ انویسٹمنٹ ہے, یہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یا یہ لون ہے جو ہمیں واپس کرنی ہے. تمام وہ انفارمیشن ہے جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ تو آپ اس پہ آواز اٹھائیں. لیکن سی پیک پاکستان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. سی پیک پاکستان کی معیشت کے لیے بہت اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, چوہے صاحب آخری کوئی پیغام؟ پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. بس ہمارا پیغام پارٹی کا بھی یہی ہے کہ بھائی چارے کو آگے بڑھائیں اور سچ بولیں اور ملک کے لیے اپنا حصہ ڈالیں. رضا صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں اتنا کہوں گا اپنے پاکستانی بھائیوں سے, بہنوں سے کہ یہ آپ کا ملک ہے. اس میں اگر کوئی تبدیلی لانی ہے, بہتری لانی ہے, تو وہ صرف تقریریں سننے سے نہیں ہوگی, وہ کسی پارٹی کی گھر میں بیٹھ کر حمایت کرنے سے نہیں ہوگی, بلکہ وہ باہر نکل کر اپنا پریکٹیکل مثبت رول پلے کرنے سے ہوگی, کسی پارٹی کے ساتھ شامل ہونے سے ہوگی. اور اس جدوجہد کے اندر اس بات کو وہ رکھیں پرائرٹی کہ ہم نے سب کچھ جو کرنا ہے وہ پاکستان کے لیے کرنا ہے, اپنی پاکستانیت کے لیے کرنا ہے, اپنی وطن پرستی کے لیے, وطن کی ترقی کے لیے کرنا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ جی آپ دونوں مہمانوں کا, آپ تشریف لائے اور بڑی اچھی باتیں ہوئی ہیں اور بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, گیسٹ ان ٹاؤن رضا ہارون صاحب اور چودھری الطاف شاہد صاحب یہاں موجود تھے.
ان سے بڑی کھل کے باتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے یہ صرف انہی کی رائے ہے، ہمارا اس سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال پروگرام آپ نے دیکھا، ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت سارے سوالات کا ان کے جوابات آپ کو اس پروگرام کے تھرو ملے ہوں گے یقیناً۔ اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ پھر کسی اور مہمان کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امجد شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔